बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। रोज़मर्रा ज़िंदगी के मसाइल और इस्लामी तालीमात की रोशनी में उनके हल तजवीज़ करने वाले यूट्यूब के सबसे बेहतरीन चैनल पर खुश आमदीद। दोस्तों, हमेशा की तरह हमारी आपसे गुजारिश है कि अगर आप अभी तक हमारे सब्सक्राइबर नहीं बने तो बेल आइकॉन पर क्लिक करके हमारे सब्सक्राइबर लिस्ट में शामिल हो जाएं। ख़वातीन व हज़रात, आज हम आपके लिए जो वजीफा लेकर आए हैं, जो अहम दुआ है, उसकी खासियत ये है कि ये इस वक्त यानी इस जमाने में दुनिया के सबसे अमीर तरीन मुसलमान शहजादा वलीद बिन तलाल की रूटीन में शामिल है और वो मालो दौलत में बरकत के लिए इस आयत का विर्द करते ही रहते हैं। और अपने हालिया इंटरव्यू में इन्होंने अपने इस राज को रिवील किया और अपने मामूलाते जिंदगी को लोगों के साथ शेयर किया, जिनमें ये अमल भी शामिल था। चुनाचे हमने सोचा कि हम आप तक भी इस एक आयत पर मुश्तमिल तस्बीह को पहुंचा दें, ताकि वो तमाम अहबाब जो गुर्बत और तंगदस्ती का शिकार हैं, जो अपने मालो दौलत में बरकत चाहते हैं, वो इस आदत को अपना ले और इंशाअल्लाह तालाहुल अजीज अल्लाह ताला उनकी मेहनत में बरकत डालेगा और उनके रिज्क में बेपनाह इजाफा फरमाएगा। ख़वातीन व हज़रात, ये आयत आपको हदिया करने लगा हूँ और ये निहायत ही मुख्तसर सी आयत है, सिर्फ 4 अल्फाज पर मुश्तमिल आयत है, मगर इसकी असर अंगेजी के क्या कहने हैं और उसकी असर अंगेजी का सबूत हमारी आंखों के सामने है। आप अगर गूगल पर या कहीं भी सर्च करेंगे तो शहजादा वलीद बिन तलाल के जो एसेट्स हैं, उनके जो असासे हैं, इस वक्त 30 अरब डॉलर से जायद हैं। यानी अल्लाह ताला ने उनको ऐसी बरकत अता फरमाई है कि वो मिट्टी में भी हाथ डालते हैं तो वो सोना बन जाती है। तो आपने करना ये है कि दिन रात सुबह शाम उठते बैठते आपने वला सौफा युतीका रब्बुका फतरज़ा, वला सौफा युतीका रब्बुका फतरज़ा, आपने इस आयत की तस्बीह जितनी मुमकिन हो कर सकते हैं। यानी आपने इसको शुमार नहीं करना, आप इसको अपनी आदत बना लीजिए कि उठते बैठते आपने इस आयत को दोहराते रहना है, अपने लबों पर इसका जिक्र जो है वो जारी रखना है। तो इंशाअल्लाह जिस काम में आप मेहनत करेंगे, अल्लाह ताला उसका नतीजा जो है वो बरकत डालकर इतना अच्छा कर देगा कि खुद आपके वहमो गुमान में भी नहीं होगा। मगर दोस्तों, यहां आपसे एक गुजारिश ये भी है कि अगर आप इस वजीफे को शुरू करने का इरादा रखते हैं तो आप सबसे पहले अपना नाम लिखकर हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर कर दीजिए और फिर आप हमारे जवाब का इंतजार किए बगैर इस वजीफे की किसी भी वक्त शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि आपको रूहानी इजाजत हासिल हो चुकी होगी। जिस इंटरव्यू में दोस्तों शहजादा वलीद बिन तलाल ने अपना ये राज सारी दुनिया के साथ शेयर किया, उसी में उन्होंने अपनी एक और आदत भी बताई, जिसके बायस वो समझते हैं कि अल्लाह ताला उनके रिज्क में बरकत अता फरमाता है। और वो कहते हैं कि उनको समझ नहीं आती कि रिज्क कहाँ कहाँ से चला आता है। यानी वो जो भी काम की शुरुआत करते हैं उसको ऐसे पर लग जाते हैं कि वो 10 गुना 20 गुना 100 गुना मुनाफा भी हासिल करता है। दोस्तों, ये आदत है गरीबों की और मोहताजों की इमदाद खामोशी से करना। ख़वातीन व हज़रात, आपको नेट पर शहजादा वलीद बिन तलाल की कई वीडियोस मिल जाएंगी जहां वो रमजान आने से कबल या पूरा साल जब भी उन्हें फरागत मिलती है वो गलियों में निकल जाते हैं और खामोशी से दरवाजा खटखटाकर लोगों में तोहफे तहाइफ बांटते हैं और मोहताजों नादारों की जरूरियात का ख्याल रखते हैं। इसके अलावा उन्होंने एक फाउंडेशन भी शुरू कर रखी है जो
دنیا بھر میں فلاحی کاموں کی وجہ سے نہایت مشہور ہے، اور یہ بلا تفریق مذہب، رنگ، نسل کے یہ تمام بنی نوع انسان کی خدمت میں کوشاں ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے سامنے اتنی بڑی مثال موجود ہے کہ جو شخص لاکھوں کروڑوں ریال جو ہیں وہ سالانہ لوگوں کی امداد میں، خیرات میں بانٹ دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان لاکھوں کروڑوں ریالوں کے بدلے اسے اربوں ڈالر عطا کرتا ہے۔ تو آپ بھی صدقہ و خیرات کی اہمیت جو ہے اسے کبھی بھی انڈر ایسٹیمیٹ مت کیجئے گا۔ آپ کے پاس جتنا بھی مال ہے، اگر آپ کے پاس 10 روپے، 20 روپے، 100 روپے، 1000 روپے، لاکھ روپے، جتنا بھی ممکن ہے آپ اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کے بندوں پر بانٹتے رہا کریے، اللہ کے بندوں کی مدد کرتے رہا کریے، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں آپ پر کیسی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتے ہیں۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ اس عمل کو قرآن کریم میں قرض حسنہ دینے کے مترادف قرار دیتے ہیں۔ آیت کا مفہوم ہے کہ ہے کوئی جو مجھے قرض دے اور میں اسے کئی گنا کر کے لوٹا دوں۔ تو دوستو، ذرا امیجن کیجئے کہ جس عمل کو اللہ تعالیٰ اپنی ذات کو قرضہ دینے کے برابر قرار دیتے ہیں اور پھر وعدہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی کسی کی مدد کرے گا میں اس کو کئی گنا کر کے واپس لوٹاؤں گا، تو اس عمل کی صداقت میں، اس اللہ کے وعدے کی صداقت میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ ہماری آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ ایک تو پورے فوکس کے ساتھ، پوری کمٹمنٹ کے ساتھ محنت کیجئے، اور ایسے کام میں محنت کیجئے جس میں رزق حلال کے لیے آپ کوشاں ہوں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ جو آیت آپ تک ہم نے پہنچائی ہے، اس کا ذکر آپ بے شمار بے حساب طریقے سے کرتے رہیے۔ آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد، سالوں میں نہیں، مہینوں میں نہیں، دنوں میں آپ اس کا نتیجہ دیکھیں گے، اور آپ کی محنت کا صلہ اتنے گنا ہو کر آپ کو ملے گا کہ دنیا ساری حیران رہ جائے گی۔ اور یقین مانیے، یہ آنکھوں کے سامنے کی مثالیں ہیں کہ جس شخص نے بھی یہ عمل کیا، جس شخص کو بھی یہ تحفہ دیا گیا، پیسہ اس کے پیچھے دوڑ پڑا، یعنی دولت خود تلاش کرتی ہے اس آدمی کو۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی مالی مشکلات اور وسائل کو بڑھانے کے لیے دنیاوی طاقتوں کے ساتھ، دنیاوی جو وسائل ہیں، لوگ ہیں، ان کے سامنے کیسے کیسے جتن کرتے ہیں۔ تو جو اس دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور ہے، نہ صرف اس کائنات کی بلکہ تمام کائناتوں کا خالق اور مالک ہے، وہ ہستی جب قرآن پاک میں ہم سے وعدہ کر رہی ہے کہ میں تمہیں بے حساب رزق دوں گا، تو ہم کیوں اس اعلان پر کان نہیں دھرتے؟ ہم کیوں اپنے اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے؟ خواتین و حضرات، یہی وہ خامی ہے جس کی وجہ سے ہمارے مسائل حل نہیں ہوتے۔ اور پھر سب سے بہترین بات تو یہ ہے کہ جتنے بھی اعمال بتائے جاتے ہیں، جتنے بھی وظیفے بتائے جاتے ہیں، اس میں نہ تو آپ کا کوئی خرچہ نہ ہوتا ہے، نہ آپ نے پیسہ لگانا ہوتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ جو آپ کی لاگت ہوتی ہے وہ زندگی کے صرف چند منٹ ہوتے ہیں، اور ان چند منٹوں کا ایسا کمال اثر ہوتا ہے، ایسا لاجواب نتیجہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے فقیروں کو بادشاہ بنتے دیکھا ہے، محتاجوں کو دوسرے ناداروں کی مدد کرنے کے قابل ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اور دنیا حیران اور پریشان کھڑی رہ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو غیبی امداد سے نہ جانے کس طرح غنی اور سخی کر دیا ہے۔ تو آپ نے یہ 3 پوائنٹ ایجنڈا جو ہے اپنی لائف میں شامل کر لینا ہے کہ نمبر 1، آپ نے خوب محنت کرنی ہے، اپنے سر کو، اپنے ذہن کو، اپنے دل دماغ کو اپنے کام پر فوکسڈ رکھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ جو آیت
بیان کی گئی اس کا ورد اپنی زندگی میں شامل کر لینا ہے، اور تیسرے نمبر پر آپ نے اپنے حاصل کیے گئے وسائل میں سے اللہ کی عطا کردہ نعمتوں میں سے اللہ کے بندوں کو حصہ دار بنانا ہے، ان پر خرچ کرنا ہے۔ جب آپ ان 3 چیزوں پر عمل کریں گے تو آپ خود محسوس کریں گے کہ اللہ کی طرف سے رزق آپ کی طرف کھنچا ہی چلا آ رہا ہے، آپ دونوں ہاتھوں سے سمیٹتے ہوئے تھک جائیں گے انشاءاللہ۔ خواتین و حضرات، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی، اور اگر صورتحال ایسی ہی ہے تو آپ اسے زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے اور صدقہ جاریہ کے طور پر دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے۔ آخر میں یاد دہانی کے طور پر عرض ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو بیل آئیکن پر کلک کر کے ہمارے سبسکرائبر بن جائیں، تاکہ آپ کو اس جیسی کئی ویڈیوز جو ہیں وہ بلا تاخیر باقاعدگی سے موصول ہوتی رہیں۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے۔ فی امان اللہ۔